حضرات آزمائشیں مصیبتیں جس شکل میں آئے اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. کیا ہیں حکمتیں؟ بڑی عظیم حکمتیں ہوتی ہیں ان مصیبتوں میں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے المصائب نعم. المصائب نعم، وہ فرماتے ہیں کہ مصیبتیں اگر حقیقت میں انجام کے اعتبار سے دیکھو یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں. یہ اللہ اکبر. کیا مطلب ہے؟ مصیبت کبھی اللہ سے مانگنا نہیں چاہیے، بالکل نہیں مانگنا چاہیے، لیکن جب وہ آ جاتی ہے تو خوشی خوشی گوارا کرنا چاہیے اور ہمیشہ نظر انجام پہ رکھو. نظر انجام پہ رہے گی تو مصیبتوں کی وجہ سے ہماری زندگی میں جو اثرات مرتب ہوتے ہیں تو ایک مرحلے میں چل کے ہمیں لگے گا کہ اس مصیبت کا آنا ہماری زندگی میں کتنا اچھا ثابت ہوا. المصائب نعم، مصیبتیں نعمتیں ہیں. آئیے دیکھتے چلیں کیا حکمتیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی حکمت مصیبتوں میں یہ ہوتی ہے کہ یاد رکھو دنیا کی کڑواہٹیں یہ آخرت کی حلاوتیں ہیں. دنیا کی کڑواہٹیں یہ آخرت کی حلاوتیں ہیں. دنیا میں جو شخص جتنے کڑوے گھونٹ پیے گا آخرت میں وہ شخص اسی قدر مٹھاس سکے گا، آخرت کی حلاوت اسی قدر اس کے نصیب میں آئے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. پیارے نبی فرماتے ہیں جنت ناپسندیدہ باتوں سے گھیر دی گئی ہے اور جہنم وہ خواہشات سے گھیر دی گئی ہے، ارمانوں سے گھیر دی گئی ہے. مطلب یہ ہے اگر دنیا میں ہماری خواہشات پوری ہو رہی ہیں، ارمانیں پوری ہو رہی ہیں، ساری ارمانیں ہم نکال لے رہے ہیں، ہمیں ڈرنا چاہیے کہیں جہنم کا راستہ تو ہمارے لیے آسان نہیں کر دیا گیا ہے. لیکن اگر دنیا میں ناگوار باتیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، آلام آ رہے ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، پیارے نبی فرماتے ہیں جو شخص مصیبتوں کا جتنا مقابلہ کرے گا اس میں اور جنت میں فاصلہ اتنا ہی سمٹے گا، وہ جنت سے اسی قدر قریب ہوتا جائے گا. تو یاد رکھو دنیا کی کڑواہٹیں یہ آخرت کی حلاوتیں ہیں. جو دنیا کی میں جتنے کڑوے گھونٹ پیے گا آخرت میں اسی قدر میٹھے گھونٹ اسے پینے کو ملیں گے. اور حضرات مصیبت میں اگر کچھ نہ ہو یہ ایک فائدہ ہو تو کافی ہے کہ مصیبت واللہ کہتا ہوں مصیبت انسان کو رب سے قریب کرتی ہے. مصیبت انسان کو رب سے قریب کرتی ہے جبکہ نعمت انسان کو رب سے دور کرتی ہے. یہ میں ہر ایک کے تعلق سے نہیں کہتا، اکثر یہ ہوتا ہے انسان کو جب نوازا جاتا ہے نعمتیں ملتی ہیں تو کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو یقیناً نعمتوں میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، خوشیوں میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں. اکثر انسانوں کا کردار یہ ہوتا ہے کہ نعمتوں میں وہ رب کو بھلا بیٹھتے ہیں، خوشیوں میں اللہ کو بھلا بیٹھتے ہیں، خوشیوں کے ایام میں دین کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے. لیکن یاد رکھو مصیبت ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو رب سے قریب کر دیتی ہے. اسی لیے اللہ نے کہا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم لوگوں کو اچھائیوں کے ذریعے سے بھی آزماتے ہیں، مصیبتوں کے ذریعے سے بھی آزماتے ہیں. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ سکیں. واللہ کہتا ہوں ہم میں سے کتنے ہیں کہ اگر ہم نے سچی سی سچی نماز پڑھی ہے تو مصیبت کے دنوں میں پڑھی ہے، ہم نے سچی سی سچی اللہ سے دعا کی ہے تو مصیبتوں کے دنوں میں کی ہے، ہم نے سچے سے سجدہ اگر رب العالمین سچے سے سچا سجدہ اگر رب العالمین کے آگے کیا ہے مصیبتوں کے ایام میں کیا ہے. مصیبتوں کے وقت دل جس طرح اللہ کی طرف جھکتا ہے، بندہ جس طرح اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، اللہ اکبر نعمتوں اور خوشحالی کے ایام میں جس شخص کو مسجد کا پتہ بھی نہ تھا مصیبت کیا ہوئی کہ وہ مسجد کا ہو رہا، صف اول کا پابند ہو گیا. اسی لیے مصیبتیں نعمتیں ہیں. دنیا میں دیکھو قومی سطح پر اگر بات کی جائے دنیا میں مسلمانوں پر جہاں جہاں ظلم ہوئے، وہ کسی بھی ملک کی بات ہو، وہ کسی بھی فساد کی بات ہو، جہاں جہاں مسلمانوں پہ ستم ڈھائے گئے یقیناً آزمائشیں بہت بڑی مصیبت ہے. دنیا میں بہت خصوصاً اس صدی میں گزشتہ صدی میں مسلمان بہت ستائے گئے، بہت رلائے گئے، مسلمانوں کو کچلا گیا، مسلا گیا، رگڑا گیا. لیکن ایک معاملے کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ قومی سطح پر ہم پر جہاں بھی مصیبتیں آئیں ان مصیبتوں کے بعد ہر اس علاقے میں غیر معمولی دینی بیداری دیکھنے کو ملی.
मुसीबत जिस नस्ल पे आई वो ऐसी नस्ल थी जिसने अल्लाह को भुला रखा था, दीन को फरामोश कर रखा था। लेकिन मुसीबत क्या आई, उसके बाद वाली नस्ल दीन की तरफ उसने ऐसे रुजू किया, मस्जिदें अल्लाह अकबर फुल हो गई, इदारे कायम होने लगे, नौजवान नस्ल पूरी दीनदार बन गई। पूरी की पूरी नस्ल बदल के रख देती हैं मुसीबतें। तो इसीलिए याद रखिए, मुसीबत बंदे को रब से करीब करती है।